سبق نمبر 35، رکوع نمبر 36، آیت نمبر 261 تا 266۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کمثلی جیسے مثال حبۃ ایک دانہ انبتت اگائے 7 سنابل 7 بالیں فی کل سنبلۃ ہر بالی میں 100 حبۃ 100 دانے واللہ یضاعف اللہ بڑھا دیتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے واللہ واسع علیم اللہ وسیع کرنے والا جاننے والا ہے۔ پوری آیت۔ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ جو اگائے 7 بالیں ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مزید کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اللہ وسیع کرنے والا علم والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الذین جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ثم لا پھر نہیں یتبعون پیچھے جاتے ما اس کے جو انفقوا خرچ کر دیں منن احسان جتاتے ولا اذن اور نہ دکھ دیتے لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے ان کا عند ربہم ان کے رب کے ہاں ولا خوف اور نہیں خوف علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ پوری آیت۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے کے پیچھے نہ احسان جتاتے اور نہ دکھ دیتے پھریں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر محفوظ ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم۔ قول بات معروف نرمی والی و مغفرت اور درگزر والی خیر بہتر ہے من صدقۃ اس صدقے سے یتبعها پیچھے آئے اس کے اذن دکھ واللہ غنی اور اللہ بے پرواہ ہے حلیم حلم والا ہے۔ پوری آیت۔ نرمی اور درگزر والی بات کہہ دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ دیا جائے، اور اللہ بے پرواہ اور حلم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ یا ایہا الذین آمنوا
اے ایمان والے لوگو، لا تبطلوا نہ ضائع کرو صدقاتکم اپنے صدقے بالمنی احسان کے ساتھ والاذا اور تکلیف کے ساتھ، کالذی جیسے وہ جو ینفقو خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال رئاء الناس دکھلاوا لوگوں کو، ولا یؤمن باللہ اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، فمثلہ پس اس کی مثال کمثلی ایسے ہے جیسے صفوان چکنا پتھر علیہ اس پر تراب مٹی جمی ہو، فاصابہ پس برسے اس پر وابل تیز بارش، فترکہ پس چھوڑ دیا اس کو صلدا چٹیل، لا یقدرون نہیں طاقت پائیں گے علی شیء کسی چیز پر، مما اس سے جو کسبوا کمایا انہوں نے، واللہ لا یہدی اور اللہ ہدایت نہیں دیتا القوم الکافرین کافر قوم کو۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر تکلیف دے کر اس کی طرح ضائع نہ کرو جو لوگوں کے دکھاوے کو اپنا مال خرچ کرے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہ رکھے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، اوپر تیز بارش برسے پتھر کو صاف چھوڑ دے، قابو نہ پائیں گے وہ اپنی کمائی سے کچھ لینے پر، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء طلب میں مرضات اللہ اللہ کی رضا کی، وتثبیتاً اور قرار میں من انفسہم اپنے نفسوں کے، کمثلی جیسے مثال جنتٍ باغ کی، بربوۃ بلندی پر، اصابہا برسے اس پر، وابل تیز بارش، فآتت پس دیتا ہے وہ، اکولہا اپنا پھل، ضعفین دو گنا، فإن پس اگر لم یصبہا نہ برسے، وابل تیز بارش، فطل تو پھوار ہی، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو بھی تم کرو گے دیکھتا ہے۔ پوری آیت۔ ان کی مثال جو دل جمی کے ساتھ رضائے الہی کی طلب میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایسے ہے جیسے بلند زمین پر باغ ہو، تیز بارش برسے تو دگنا پھل دیتا ہے، سو اگر تیز بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے، اور جو تم کرو گے اللہ دیکھتا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اَیَوَدُّ کیا چاہے گا، احدکم کوئی ایک تمہارا، ان تکون یہ کہ ہو، لہو جنتن اس کے لیے باغ، من نخیل کھجوروں کا، واعناب اور انگوروں کا، تجری بہتی ہوں، من تحتہا اس باغ کے نیچے، الانہار نہریں، لہو اس کے لیے ہو، فیہا اس باغ میں، من کل الثمرات تمام پھل، واصابہ اور پہنچ گیا ہو اس کو یعنی مالک کو، الکبر بڑھاپا، ولہ اور اس کے لیے ہو، ذریۃ
اس کی اولاد ضعفاء کمزور فاصابها پس آن پہنچا اس باغ پر اعصار بگولا فیہ اس میں ہو نار آگ فاحترقت پس جلا گیا اس باغ کو کذالک اسی طرح یبین اللہ کھولتا ہے اللہ لکم الآیات تمہارے لیے آیتیں لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ پوری آیت۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، اس میں نہریں بہتی ہوں اور سارا پھل تیار ہو، باغ کا مالک خود بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کی اولاد ابھی کمزور ہو، باغ پر آگ والا بگولا پھر گیا ہو اور اس نے باغ جلا دیا ہو؟ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھولتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ رکوع میں درج 6 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 261 مثل الذین ينفقون اموالهم سے واللہ واسع علیم تک۔ فرمایا اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ جو اگائے 7 بالیں، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی یہ گندم کی مثال ہے کہ ایک دانے سے 100 دانے ایک ہی فصل میں ہر خوشے پر تیار مل جاتے ہیں، ورنہ پھلدار درختوں کی تو بات ہی اور ہے جو ایک دانے سے ہزاروں لاکھوں دانے ہر سال دیتے ہی رہتے ہیں۔ بحوالہ ابن ماجہ بروایت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دینی تقاضے پر صرف مال لگایا اس کے لیے 700 گنا اجر ہے، اور جو مال کے ساتھ دینی تقاضے پر خود بھی نکلا اس کے لیے 7 لاکھ کا اجر ہے۔ آخر میں فرمایا اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مزید کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اللہ وسیع کرنے والا علم والا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا مال جتنے جذبے، خلوص اور قربانی کے ساتھ ہوگا اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر بے دلی یا دکھلاوا کر کے مال دیا تو کوئی ثواب نہیں، اگر بلا مجبوری دیا تو ثواب صرف 10 گنا، اور اگر شوق اور رغبت سے خالص اللہ کی رضا کے لیے دیا تو پھر اجر و ثواب کی کوئی حد ہی نہ ہوگی، کیونکہ اجر دینے والا اللہ ہے جس کے پاس دنیا آخرت کے کبھی کم نہ ہونے والے خزانے ہیں، اور اللہ ہر ایک کی مالی حیثیت اور نیت کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 262 الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون تک۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے کے پیچھے نہ احسان جتاتے اور نہ دکھ دیتے پھریں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر محفوظ ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی صدقہ خیرات جن جن کو دیا ان پر احسان جتانا، بار بار ان کو یاد دلانا اور ان سے شکرانے کے جملے سننے کی تمنا رکھنا، اور پھر اترانا، خوش ہونا، اسی طرح دکھ تکلیف دینا، بدلے میں ان سے خدمات لینا، تانے دینا، تذلیل کرنا یا ان کو حقیر فقیر سمجھنا، یہ تمام صورتیں صدقے کا اجر و ثواب ضائع کر دیتی ہیں، ورنہ اجر تو اللہ کے ہاں محفوظ ہی رہتا ہے جس کے ضیاع کا کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ہی مال خرچ کرنے پر کوئی غم یا پچھتاوا ہوگا۔ آیت نمبر 263 قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ فرمایا نرمی اور درگزر والی بات کہہ دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ دیا جائے، اور اللہ بے پرواہ اور حلم والا ہے۔ یعنی اگر سائل سوال ڈال دے اور دینے والے کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو عزت و اخلاق والے لہجے میں معذرت کر لی جائے، اور سائل کی بڑھتی ہوئی ضد اور اصرار سے تنگ ہو کر بھی درگزر سے ہی کام لیا جائے۔ مطلب سائل کو ہر صورت عزت دینا بھی صدقہ ہے، بلکہ ایسے مالی صدقے سے کہیں بہتر صدقہ ہے جس کے پیچھے سائل کو دکھ اور تکلیف پہنچائی جائے۔ اہمیت تو انسان کی عزت نفس کی ہے، مال کی ہرگز نہیں۔ ایسے مالداروں سے اللہ بے پرواہ ہے جو غریبوں کی ہتک کریں۔ اللہ حلیم ہے، فوراً سزا بھی نہیں دیتا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے صدقہ دے کر دکھ پہنچانے والوں سے روز محشر اللہ کلام کرنا پسند کرے گا، نہ ہی ان کی طرف دیکھنا پسند کرے گا۔ آیت نمبر 264
یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا سوى اللہ لا یہدی القوم الکافرین تک۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر تکلیف دے کر اس کی طرح ضائع نہ کر دو جو لوگوں کے دکھاوے کو اپنا مال خرچ کرے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہ رکھے۔ یعنی ہر طرح کی خیرات کا ثواب ضائع ہو جانے کی 3 صورتیں ایک ساتھ بتا دیں۔ 2 کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے، پہلی احسان جتانا، دوسری تکلیف پہنچانا، اور تیسری صورت ریاکاری یعنی لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنا۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں ریاکاری کو منافقوں اور کافروں کا شیوا قرار دیا گیا۔ عمل چاہے شرع اور سنت کے عین مطابق بھی ہو مگر ریاکاری سے سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ریاکاری کو چھوٹا شرک کہا گیا، جس سے بس وہی عمل ضائع ہوتا ہے جس میں دکھاوا آ جائے، ورنہ بڑے شرک کے سبب تو زندگی بھر کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ریا لفظ رؤیت سے بنا ہے جس کا معنی ہے دیکھنا، دکھانا۔ ریاکاری تب بنتی ہے جب نیکی دکھا کر یا بتا کر کی جائے یا پھر کر کے بتا دی جائے، تعریف، خوشامد، شہرت اور مقبولیت مقصود ہو، یا پھر اپنی ذات سے کسی کو متاثر کرنا، کسی سے فائدہ اٹھانا مطلوب ہو۔ یہ تمام کی تمام اغراض دنیاوی ہیں، ایسا کرنے سے آخرت میں ثواب کی غرض نہیں رہتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ ریاکار اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ مطلب ریاکار کافر تو نہیں ہو جاتا، البتہ کافروں، مشرکوں اور منافقوں جیسا ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، اوپر تیز بارش برسے، پتھر کو صاف چھوڑ دے۔ یعنی جیسے چکنے پتھر پر جمی ہوئی مٹی میں بیج ڈال کر کوئی فصل کی امید لگا بیٹھے، ساتھ ہی تیز بارش آ جائے جو مٹی کو بیج سمیت بہا لے جائے، فصل تو مل نہ سکی، دانہ بھی گیا۔ اسی طرح ریاکار کو ثواب تو مل نہ سکا، مال بھی گیا۔ تیز بارش سے مراد موت یا قیامت ہے، جس کے بعد اعمال نامہ صاف پتھر کی طرح بالکل کوڑا دکھائی دے گا۔ زندگی میں خرچ کیا گیا مال، جان، وقت سب بہہ چکا ہوگا۔ آخر میں فرمایا وہ اپنی کمائی سے کچھ بھی لینے پر قادر نہ ہوں گے اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ریاکار لوگ اپنی خیرات کا ثواب ڈھونڈنا بھی چاہیں تو کہیں بھی دستیاب نہ ہوگا۔ ہاں، ریاکاری نہ کرتے تو ثواب کہیں نہ جاتا۔ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، مطلب دنیا میں ناشکرے لوگوں کو اتنی بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اللہ کے ازلی علم کے مطابق وہ گمراہ ہی ہیں۔ مشہور حدیث ہے، قیامت کے دن ایک عالم، ایک شہید، ایک سخی کو لایا جائے گا، تینوں اپنی اپنی خدمات پیش کر کے اجر چاہیں گے۔ اللہ کا جواب ہوگا یہ خدمات تم نے انجام ضرور دی ہیں مگر شہرت پانے کے لیے، سو دنیا میں تمہاری واہ واہ ہو گئی، اب تمہارے لیے سوائے جہنم کے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ آیت نمبر 265 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ سے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تک۔ فرمایا ان کی مثال جو دل جمی کے ساتھ رضا الہی کی طلب میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ایسے ہے جیسے بلند زمین پر باغ ہو، تیز بارش برسے تو دگنا پھل دیتا ہے، سو اگر تیز بارش نہ بھی برسے تو فوار ہی کافی ہے، اور جو تم کرو گے اللہ دیکھتا ہے۔ یعنی تیز بارش سے مراد زیادہ خیرات اور زیادہ جذبہ، اور فوار سے مراد کم خیرات مگر زیادہ جذبہ۔ پہلی صورت میں دگنا پھل اور دوسری صورت میں پھل بہرحال پھر بھی ہے۔ بلند زمین والے باغ سے مراد جو نہری پانی سے نہیں بلکہ بارشی پانی سے سیراب ہوتی ہو۔ بارش کبھی تیز ہو جاتی ہے تو کبھی کم اور کبھی نہیں بھی ہوتی، بہرحال باغ پھر بھی پھل دے دیتا ہے۔ مطلب کبھی مالی کشادگی ہو گئی تو زیادہ خیرات کر دی، اور کبھی کشادگی کم پڑ گئی تو کم خیرات کر دی۔ البتہ اللہ کی رضا جوئی والا جذبہ کم نہیں پڑتا، حسب استطاعت دل جمی کے ساتھ خیرات چلتی ہی رہتی ہے۔ چونکہ ریاکاری نہیں ہوتی، خالص اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اس لیے ثواب بھی ملتا ہی رہتا ہے۔ آیت نمبر 266 اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ سے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تک۔ فرمایا
کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، اس میں نہریں بہتی ہوں اور سارا پھل تیار ہو؟ یعنی زندگی بھر کی کمائی اور گزر بسر کا آسرا صرف اور صرف باغ ہو، اور ہو بھی عالی شان تیار پھلوں والا، اب وہ محنت بھی نہ مانگتا ہو۔ آگے فرمایا باغ کا مالک خود بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کی اولاد ابھی کمزور ہو، یعنی مالک نے اپنی ساری جوانی باغ پر صرف کر دی ہو، اب بڑھاپے میں آرام سے گھر بیٹھ کر کھانے کا وقت ہو، چھوٹی اولاد ابھی کسی اور کمائی کے قابل بھی نہ ہو، اور بڑھاپے کا سہارا صرف باغ ہی ہو۔ آگے مزید فرمایا باغ پر آگ والا بگولا پھر گیا ہو اور اس نے باغ جلا دیا ہو، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھولتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی اچانک سارے کا سارا باغ جل جائے تو اس بوڑھے پر کیا گزرے گی جس کو ہر طرف اب محتاجی ہی محتاجی نظر آ رہی ہو، دوبارہ ویسا باغ تیار کرنے کی ہمت بھی نہ رہی ہو، اولاد بھی کسی قابل ابھی نہ ہوئی ہو، اور زندگی کا سورج بھی غروب ہو رہا ہو۔ بالکل یہی حال اس شخص کا ہوگا جس نے دنیا کی بھرپور زندگی گزاری اور خوب نیکیاں کمائیں، خیرات کی، صدقے دیے، تقریریں کیں، سخاوت کی، درس دیے، مسجدیں بنوائیں، قرآن ختم کیے، قل شریف، کلمہ شریف، درود شریف پڑھے، عمرے حج کیے، قربانیاں دیں، غرباء کو راشن دیے، ایصال ثواب کیے، بڑے بڑے ٹرسٹ بنائے، دسترخوان بچھائے، یتیم خانے بنوائے، مگر مرتے ساتھ ہی جب آخرت میں پاؤں رکھا اور سخت محتاجی کا وقت شروع ہوا تو پتہ چلا تمام نیکیاں احسان، ایذاء، شہرت اور ریاکاری کے سبب ضائع ہو چکی ہیں۔ اب دوبارہ نیکی کرنا ممکن ہی نہیں۔ دنیا میں تو پھر بھی مر کر مصیبتوں محتاجیوں سے جان چھوٹ جائے گی، مگر آخرت میں تو موت بھی نہیں آنی۔ بس اب اللہ کی طرف سے جتنی وضاحت ہو سکتی تھی ہو گئی ہے، اس پر غور و فکر ابھی سے کرنا ہم لوگوں کا کام ہے۔